تو خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور اس محبت کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کا ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ یہاں پر بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو تاریخی روایات ہیں۔ اب ان روایات کی بنیاد پر جو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ ایک ایسی دیوار کی مانند ہوتے ہیں کہ جو دیوار اینٹوں سے مل کر بنی ہوئی مضبوط ہوتی ہے، یعنی جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتی ہے، ویسے ہی مسلمان اس طرح ہونے چاہیے آپس میں کہ ایک دیوار کی مانند ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان تاریخی روایات کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الفاظ کستے ہیں، ایک دوسرے پر مختلف قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ دوسرے فریق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یا دوسرا فریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر ایک اصول یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو باتیں تاریخ میں ملتی ہیں کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، اور اس میں خود جو محدثین ہیں، مورخین ہیں، ان کا اختلاف ہوتا ہے، تو ان کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان میں انسان اس طرح کی گفتگو کرے کہ اس میں لچک کی گنجائش ہو، اور اس طرح کا اس میں رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس طرح کی روش ہونی چاہیے کہ انسان کسی ایک طرف نہ جھک جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیز منسوب کرنا کہ جو تاریخی حوالے سے ہو، ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، کیونکہ اگر وہ بات درست نہ نکلی، اگر وہ بات جھوٹی نکلی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت غلط چیز مشہور ہو جانے کا امکان ہے، اور جس کا حدیث میں بھی وعید آئی ہے، بخاری مسلم میں یا صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کہنے کو تو اور بھی باتیں ہیں، لیکن اپنا جو موضوع ہے اس طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ کس تاریخ میں ہوئی، کس موقع پر ہوئی، کب ہوئی، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں محدثین کا، مورخین کا، جو تاریخ دان ہیں، ان کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل والے سال میں ہوئی، کہ جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ بھی صحیح احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں پر محدثین کا اتفاق ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک ان تینوں چیزوں کا تعلق ہے تو مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اس دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اس دن ہی مجھ پر نبوت یعنی کہ آئی ہے، یا اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے۔ پھر جہاں تک فوت ہونے کا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر والے دن ہوئی ہے۔ مسند احمد میں ہی روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر والے دن ہوئی۔
اس حدیث سے صاف طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے تو وہ پیر والے دن ہوئی ہے، ولادت بھی پیر والے دن ہوئی ہے، وفات بھی پیر والے دن ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں ہے، اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے اور پیر والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار روایات ہیں۔ اس کے بعد المعجم الکبیر طبرانی میں ہی روایت ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ہے، وہ عام الفیل کے بارے میں ہے کہ عام الفیل والے سال میں، یعنی جو فیل کا سال ہے جس سال ابرہہ نے چڑھائی کی کعبہ پر، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، محمد بن جبیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی میری ولادت ہوئی۔ جو راوی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں صحابی کہ میری ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل والے سال میں ہوئی، اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ جڑواں ہیں اس حوالے سے کہ ایک ہی سال ہماری ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر والے دن ہوئی اور وفات بھی پیر والے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فیل والے سال میں ہوئی ہے۔ انہی روایات کے پیش نظر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا، مورخین کا، تمام کے تمام حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح پیر والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ تو غرض کہ یہ روایات ہیں کہ جن سے ہمیں صاف طور پر اور صحیح سند کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے، وہ سب کی سب تاریخی روایات ہیں، ان پر بھی ہم انشاءاللہ بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم تاریخ ولادت باسعادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق جو جھگڑا بنایا ہوا ہے اس سے متعلق بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ پیر کے دن ولادت ہوئی، پیر کے دن ہی وفات ہوئی، اور عام الفیل والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سی تاریخ میں ہوئی۔ مہینہ تو کنفرم ہے لیکن تاریخ کنفرم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کا، مورخین کا اور تمام کے تمام حضرات کا۔ انہوں نے 4 قول پیش کیے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا قول یہ پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، دوسرا قول 8 ربیع الاول کا ہے، تیسرا قول 10 ربیع الاول کا ہے، اور چوتھا قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو غرض ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں 4 قسم کے اقوال ملتے ہیں، 2 ربیع الاول کا، 8 ربیع الاول کا، 10 ربیع الاول کا اور 12 ربیع الاول کا، کہ ان 4 تاریخوں میں سے کسی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جو علامہ ابن کثیر ہیں، البدایہ والنہایہ، ان کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جب تک وہ رہے، جب تک انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت تک انہوں نے تاریخی روایات، جو تاریخی باتیں ہیں تمام کی تمام انہوں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت باسعادت کے بارے میں بحث کی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمہور اس بات پر ہیں، قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے 4 قول پیش کیے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے اقوال پیش کیے ہیں، اور انہوں نے جو راجح قرار دیا ہے، جو صحیح قول قرار دیا ہے، وہ 8 ربیع الاول کا ہے، کہ 8 ربیع الاول جو ہے وہ محدثین کے نزدیک صحیح قول ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں جو 12 ربیع الاول کا ہے اس سلسلے میں یہ بات وہاں درج کی ہے البدایہ والنہایہ میں، کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے روایت ڈھونڈنے کی مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتب میں بھی،
ہمیں یہ روایت دستیاب نہ ہو سکی اور یہ روایت نہ ملی کہیں بھی۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اخبار مکہ علامہ فاقہی کی ایک کتاب ہے، اس میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے شروع میں ہوئی، لیکن اس روایت میں جو ایک راوی ہے وہ متہم بالکذب ہے، یعنی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، اور اس وجہ سے وہ روایت درست نہیں ہے بلکہ موضوع کی بارڈر لائن پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہمیں عبارت سے معلوم ہوا جو البدایہ والنہایہ میں ہے، انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں اس بارے میں، اور انہوں نے خود بھی 8 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار دیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، محدثین کا قول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور حضرات ہیں ہمیں ان کے بھی بہت سارے حوالے ملتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں یہی آراء پائی جاتی ہیں بہت سارے حضرات کی، تاریخ دانوں کی، محدثین کی، کہ انہوں نے 8 ربیع الاول کو یعنی راجح قرار دیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے کہ 8 ربیع الاول جو ہے وہ صحیح تاریخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو خلاصہ ہماری بات کا یہ ہے کہ کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، نہ 12 ربیع الاول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نہ 2 ربیع الاول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح اور بھی جو اقوال ہیں، کوئی صحیح سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا کوئی بھی قول، لیکن چونکہ مورخین ہیں، تاریخ دان ہیں، محدثین ہیں، بڑے حضرات ہیں، انہوں نے 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، تو اس سلسلے میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، ایک دوسرے پر الفاظ کسنا، ایک دوسرے پر فتاویٰ عائد کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر محبت نہ ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الزام لگانا، اور اسی طرح دوسرے فریق کا بھی 8 ربیع الاول کو یا اور تاریخوں کو زور دینا ان پر، اور یہ کہنا یہی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ غرض ہے کہ خلاصہ یہ ہے ہماری بات کا کہ جو تاریخ سے چیز ثابت ہے اسے تاریخ تک ہی چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ اس پر آپ اس طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ جیسے صحیح احادیث پر کیا جاتا ہے یا ان چیزوں پر کیا جاتا ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ تو اس سلسلے میں اعتدال والا راستہ یہی ہے کہ جھگڑے سے بچا جائے اور صحیح معنوں میں عمارت قائم کی جائے مسلمان ہونے کے ناطے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مضبوط ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک مضبوط عمارت قائم کر لیں، ایک دوسرے سے جھگڑنا چھوڑ دیں اور ان چیزوں میں زیادہ جھگڑے میں نہ پڑا جائے۔